ایک دفعہ کا ذکر ہے، ملک سمرقند میں ایک نوعمر لڑکا رہتا تھا جس کا نام الادین تھا۔ وہ بے حد غریب تھا اور اس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ وہ بڑا بہادر اور دلیر تھا، مگر غربت نے اس کی خوبیوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ وہ اپنے پالتو بندر کے ساتھ بازاروں میں گھومتا اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا۔ الادین اور اس کا بندر دونوں ہی بڑے شرارتی تھے۔ اکثر بازار کے دکاندار بھی ان دونوں کی شرارتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ الادین کو بڑا آدمی بننے کا شوق تھا۔ وہ اپنے بدن پر قیمتی کپڑے سجائے ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، مگر یہ سب خواب ہی تھا۔ وہ بدن پر مختصر کپڑے پہنے چند درم بمشکل کماتا، جس میں وہ 2 وقت کی روٹی ہی کھا سکتا تھا۔ عمدہ لباس خریدنا تو اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ اکثر بلند و بالا عمارتوں پر چڑھ جاتا اور گھنٹوں وہاں بیٹھ کر حسرت بھری نگاہوں سے شہر کی عالیشان عمارتوں اور اس کے مکینوں کو دیکھتا رہتا۔ ملک سمرقند کا بادشاہ ابو داؤد بے حد ضعیف ہو چکا تھا اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی یاسمین تھا۔ وہ بڑی شوق چنچل لڑکی تھی، ہر وقت کھیل کود کے تماشوں میں مصروف رہتی تھی۔ بادشاہ ابو داؤد یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ اس فریضے سے فارغ ہو جائے، مگر یاسمین کو کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آتا تھا۔ اس مہم جوئی کا بہت شوق تھا۔ محل کی بلند و بالا دیواروں اسے قید خانہ لگتی تھیں۔ وہ ان دیواروں سے باہر نکلنا چاہتی تھی اور فضا میں رہ کر ٹھنڈی چھاؤں میں گھومنا پھرنا اور آزادی سے رہنا چاہتی تھی، جس کی اس کو اجازت نہیں تھی۔ شہزادی یاسمین نے کئی بار اپنے باپ سے باہر کی دنیا دیکھنے کی اجازت طلب کی، مگر ہر بار انکار ہی سننے کو ملتا تھا۔ بادشاہ کو خوف تھا کہیں محل کی شہزادی کو کوئی اغوا نہ کر لے یا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ شہزادی خود کو محل کی قیدی سمجھتی تھی اور تنہائی میں خوب رویا کرتی تھی۔ بادشاہ کا ایک وزیر جعفر تھا جو نہایت ہی مکار اور بدصورت شخص تھا۔ اس نے چکنی چپڑی باتوں سے بادشاہ کا دل مول رکھا تھا۔ اسے بڑی آرزو تھی کہ بادشاہ شہزادی یاسمین کی شادی اس کے ساتھ کر دے۔ اس طرح وہ ملک کا نیا بادشاہ بن جاتا اور ایک خوبصورت شہزادی کا شوہر بھی۔ اس نے 2 مرتبہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے بادشاہ کے سامنے واضح پیغام دیا، لیکن بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جعفر نے شہزادی کی دل جوئی کے لیے اسے تحفے تحائف بھی دیے، مگر شہزادی نے کسی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بادشاہ اور شہزادی کی طرف سے بے رغبتی اور کو دیکھ کر جعفر نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ اور شہزادی کے حصول کے لیے وہ ہر راستہ اختیار کرے گا۔ جعفر جادوگری کا بہت بڑا شوق تھا۔ وہ ہر وقت جادو کی کتابیں پڑھتا رہتا۔ اس نے جادو کے ذریعے بادشاہ کو اپنی خواہش پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر کبھی زیادہ کامیاب نہ ہوئی۔ البتہ بادشاہ سے پہلے اسے زیادہ خیال رکھنے لگا اور کئی مہربانیاں کی۔ ایک دن اسے پرانی کتابوں میں ایک جادو کا ایک چراغ کا قصہ پڑھنے کو ملا جو بادشاہ شاہ جنات کی گہری غار میں دفن کر رہا تھا۔ اس چراغ کے حصول کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا وہ قصے کے مطابق کئی دنوں تک سفر کرتا ہوا گہری غار تک جا پہنچا اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ غار میں آگ کے شعلے نکلنے لگے، جس پر وہ گھبرا کر باہر نکل آیا۔ اس نے اندر جانے کے لیے کئی بار کوشش کی، مگر ہر دفعہ ناکام ہی رہا۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے پرانی کتابیں نکالیں تاکہ وہ جادو کے چراغ کی کہانی دوبارہ پڑھے اور اندر جانے کا طریقہ معلوم کر سکے۔ کئی دن غار کے دہانے پر بیٹھا کتاب کا مطالعہ کرتا رہا۔ بالآخر اسے اندر جانے کا راز معلوم ہو گیا۔ وہ واپس سمرقند آیا اور الادین نام کے لڑکے کی تلاش کرنے لگا۔ دن رات کی محنت رنگ لے آئی اور وہ الادین تک پہنچ گیا۔
वो बूढ़े को देखकर हैरान रह गया। जाफर ने इसके सर पर हाथ फेरा और इसके बाप की खैरियत दरियाफ्त करने लगा। अलादीन ने पूछा कि वो कौन है, तो इसने खुद को इसका रिश्तेदार जाहिर कर दिया। अलादीन इसे साथ लेकर अपने घर चला गया। जाफर ने अलादीन की माँ को कुछ तोहफे तोहफ़ दिए और अफसोस किया कि वो पहले क्यों ना आ सका। बातों बातों में अलादीन की माँ ने गुर्बत का हाल सुनाया। जाफर से दरख्वास्त की कि वो अलादीन को कहीं काम दिलवा दे ताकि इसकी ज़िंदगी आसानी से बसर हो सके। जाफर को पहले ही मौके की तलाश थी। इसने फ़ौरन ही इसके साथ इसकी पेशकश कबूल कर ली और काम दिलाने का वादा कर दिया। बस पेश बादज अलादीन तैयार हो गया और माँ से इजाज़त लेकर वो दोनों शहर से रवाना हो गए। अलादीन बूढ़ा जाफ़र के साथ नामालूम मंजिल की तरफ सफ़र करने लगा। कई दिन की मुसाफत तय करके वो गहरी गार तक जा पहुँचे। गार बेहद डरावना था, जिसे देखकर अलादीन खौफ से कांपने लग गया। जाफ़र ने इसे तसल्ली दी और कहा, यहाँ गुज़रते वक्त इसने एक कीमती चिराग गार में छुपा दिया था। वो गार में उतरकर वो चिराग ले आए ताकि आगे सफ़र जारी कर रख सकें। अलादीन हिचकिचाया, फिर अपने बंदर के साथ डरते डरते रस्सी की मदद से गहरी गार में उतर गया। नीचे गहरा अंधेरा था और रास्ता दिखाई नहीं देता था। अलादीन रास्ता टटोलते टटोलते नीचे मौजूदा सीढ़ी तय करता हुआ एक अंधेरे कमरे में जा पहुंचा, जहां एक छोटी सी मशल बराए नाम रोशनी कर रही थी। अलादीन को वहां एक चमकता हुआ हीरा नजर आया, एक खूबसूरत कालीन और एक पुराना सा चिराग दिखाई दिया। इसने तीनों चीज़ें अपने कब्जे में ले लीं और वापस गार की दहाने की तरफ लौट आया। जाफ़र को तो सिर्फ चिराग की ज़रूरत थी। इसने अलादीन को कहा कि वो पहले चिराग को रस्सी से बांध दे ताकि वो इसे ऊपर खींच ले। अलादीन ने कहा कि वो चिराग समेत बाहर आ जाएगा। वो रस्सी फेंके। जाफ़र दरअसल अलादीन को बाहर निकालना ही नहीं चाहता था, इसलिए इसने झुंझलाकर चिराग का मुतालबा किया। अलादीन को इसकी नीयत पर शक हुआ और इसने इनकार कर दिया, और इससे पहले कि वो रस्सी के साथ बाहर निकलने का फिर जाफ़र को अलादीन पर बहुत गुस्सा आया और इसने गार पर भारी पत्थर रखकर इसका दहाना बंद कर दिया। अलादीन अब गार में कैद हो चुका था और खौफ के मारे रोने लगा। बंदर भी इसके कांधों पर मुंह लटकाकर बैठ गया। अलादीन इस वक्त कोस रहा था जब इसकी मुलाकात इस बुढ़े खुसर से हुई थी। जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो अलादीन की भूख लगने लगी और पेट में मरोड़ उठने लगे, तो अंधेरे कमरे में टहलने लगा। गार से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसने चिराग को उलट पुलट कर देखा, जिसकी वजह से वो इस मुसीबत में फंसा था। अचानक अलादीन का हाथ चिराग से रगड़ खा गया तो चिराग बुरी तरह उबलने लगा। अलादीन ने डर कर चिराग दूर फेंक दिया। चिराग में से एक नीला धुआं निकल रहा था और फिर देखते ही देखते एक मोटे खौफनाक जिन में तब्दील हो गया, जिसने लंगोट पहन रखी थी। वो सर से गंजा था। इसने एक अंगड़ाई लेकर इधर उधर देखा। अलादीन चौंक पड़ा। इसने मुस्कुराकर अलादीन और इसके बंदर को देखकर कहा, चिराग को रगड़कर इसे हज़ारों साल की कैसे निजात दिलाई। अलादीन खौफ से बुरा हाल था। वो जिन से छुपना चाहता था, मगर छुपने की कोई जगह न थी। जिन ने इसे तसल्ली दी और कहा कि वो अपनी कोई ख्वाहिश बयान करे। अलादीन को भूख ने सताया हुआ था। इसने फ़ौरन खाना मांग लिया। जिन ने मुस्कुराकर चुटकी बजाई और खाने का आला दस्तरख्वान अलादीन के सामने बिछ गया। अलादीन और इसका बंदर फ़ौरन खाने पर डट पड़े। जब वो खाना खा चुके तो जिन का खौफ जाता रहा। अलादीन ने जिन से पूछा कि ये सब क्या माजरा है, तो जिन ने बताया वो इस चिराग का जिन है।
یہ چراغ جس کے قبضے میں ہوگا وہی اس کا مالک ہوگا۔ چراغ کا جن اس کی 3 بڑی خواہشیں پوری کرے گا۔ جن نے الادین کو جعفر کی مکاری کا حال بتا دیا۔ الادین نے کہا وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ جن نے غار کا منہ کھول دیا اور اسے ساتھ لے کر سمرقند چلا آیا۔ الادین نے جن کو حکم دیا کہ وہ اپنے اسے شہزادہ بنا دے جس کا عالیشان محل ہو۔ جن نے چٹکی بجائی اور الادین ایک عالیشان محل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ الادین نے جن کا شکریہ ادا کیا اور اپنی ماں کو ساتھ لے کر محل میں رہنے لگا۔ سمرقند میں ایک خوبصورت شہزادے کی آمد اور وسیع محل کی بھرپور خبر کے بعد شہر میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ الادین کے محل پہنچا۔ جن نے الادین کو بتا دیا تھا کہ غار سے ملنے والا قالین جادو کا ہے اور وہ اپنے سوار کو لے کر پرواز کرتا ہے۔ الادین نے شہزادی یاسمین کو سیر کی دعوت دے دی تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ الادین شہزادی یاسمین کو جادوئی قالین پر بٹھا کر فضاؤں میں اڑنے لگا۔ شہزادی تو پہلے ہی ڈری تھی مگر جب اسے مزہ آیا تو بے حد خوش ہوئی۔ جب الادین شہزادی کو فضا میں سیر کرا رہا تھا اسی وقت جعفر اپنے محل کی چھت پر یہ سارے منظر دیکھ کر جل بھن رہا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بٹھایا اور الادین کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کو بیوقوف بنا کر جادو کا چراغ ہتھیا لیا۔ اس نے چراغ کے جن کو حکم دیا کہ الادین کو دوبارہ غریب بنا دے اور اس کا محل غائب کر دے۔ جن نے اپنے نئے آقا کے حکم کی تعمیل کی اور اس کی خواہشیں پوری کر دیں۔ جعفر نے سب سے پہلے بادشاہ اور اس کی بیٹی کو جادو سے قید کر لی۔ جادو ختم ہوتے ہی الادین کا قیمتی لباس اور اس کا محل غائب ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا واپس لوٹا تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ ایک تاجر اس سے پرانا چراغ لے گیا۔ الادین سمجھ گیا کہ جعفر کا ہی کیا دھرا ہے۔ وہ اپنا چراغ واپس لینے کے لیے شاہی محل جا پہنچا۔ جعفر نے اسے دیکھ کر ایک خوفناک سانپ کا روپ دھار لیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ الادین بہادر ضرور تھا مگر اسے جادو نہیں آتا تھا۔ وہ کافی دیر تک جعفر کے حملوں سے روکتا رہا۔ اچانک اس کی نظر سانپ کے گلے میں لٹکے ہوئے پرانے چراغ پر پڑی تو اس نے موقع پا کر گردن کی ڈوری پر کاری وار کیا۔ چراغ جعفر کے گلے سے کٹ کر زمین پر جا گرا۔ اسی لمحے بندر نے چھلانگ لگا کر وہ چراغ اچک لیا اور الادین کے پاس پہنچ گیا۔ الادین نے چراغ رگڑا اور جن سے مدد مانگی جن نے اس کے کان میں ایک طریقہ بتایا۔ ایک طرف چلا گیا۔ جعفر نے الادین کو بے خبر کر آگ اگلتے ہوئے حملہ کر دیا۔ الادین نے چراغ اس کی جانب کر کے ایک جملہ کہا۔ جعفر کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کا سارا جادو چراغ میں داخل ہو گیا۔ جعفر اپنے جادو کو پکڑنے کے لیے تیزی سے جھکا اور چراغ میں گھستا چلا گیا۔ اب وہ چراغ کا قیدی بن چکا تھا۔ چراغ کو کوئی رگڑتا تو ہی وہ باہر نکل سکتا تھا۔ الادین نے جن کا شکریہ ادا کیا۔ جن نے الادین کا محل واپس بنا دیا۔ الادین نے بادشاہ شہزادی یاسمین کو جادو کی قید سے آزاد کر دیا۔ بادشاہ اس کی بہادر سے بہت خوش ہوا اور یاسمین کی شادی اس سے طے کر دی۔ الادین نے جن کی مدد سے چراغ کو واپس گہری غار میں رکھ دیا۔ جن نے اس کی 3 خواہشیں پوری کر دیں اور وہ الادین سے اجازت لے کر واپس اوقاف